گئی۔ تو جو لوگ صاحب استطاعت نہیں ہیں، غربت سے تعلق رکھتے ہیں، یا فقر کی زندگی گزارتے ہیں، یا سفید پوشی کی زندگی گزارتے ہیں، یا اپنی زندگی کے شب و روز بڑی مشکل سے ان کا گزارا ہوتا ہے، وہ اس اجر کو کیسے پا سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کی امت کے لیے جو ان پر کرم اور فضل کا دروازہ کھولا، ایک طرف اگر حج کا اجتماع رکھا تو دوسری طرف عید الاضحیٰ کا اجتماع رکھ دیا۔ حج کے لیے تو کنڈیشن لگا دی، لیکن عید الاضحیٰ کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ غریب کے لیے بھی، امیر کے لیے بھی، صاحب ثروت کے لیے بھی، حاکم کے لیے بھی، جو بھی صاحب ایمان ہے، فرمایا وہ اپنے گھر سے نکلے اور تکبیرات تشریق کو پڑھتا ہوا، اور وہ تکبیرات تشریق کے اوپر اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اپنی زبان پر الاپتا ہوا اپنے گھر سے نکلے، اور فرمایا ایک راستے سے تکبیرات کو پڑھتا ہوا آئے، دوسرے راستے سے تکبیرات کو پڑھتا ہوا جائے۔ اب دیکھیے میرے رب کی تقسیم دیکھیے، ادھر حجاج اکرام جب حج کے لیے نکلتے ہیں تو ایک ہی لباس ہوتا ہے، اور ہر ایک کی زبان پر لبیک اللہم لبیک کا ترانہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہر ایک لبیک اللہم لبیک کا ذکر کر رہا ہوتا ہے یا کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور ادھر دیکھیے عید الاضحیٰ کا اجتماع ہے، اور ہر مومن اپنے گھر سے نکلتا ہے، اور ہر ایک کی زبان پر ایک ہی ذکر ہے، اور وہ ذکر کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حاجی سب تلبیہ پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ عید کے دن نبی پاک کی پوری امت تکبیرات تشریق پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ادھر بھی ذکر خدا ہے، ادھر بھی ذکر خدا ہے، ادھر جو ہے وہ اجتماع ہے، اور ادھر کیا ہے؟ ادھر بھی اجتماع ہے، ادھر حج کا اجتماع ہے، ادھر عید کا اجتماع ہے، ادھر خانہ کعبہ ہے، اور روئے زمین کے اوپر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے قدموں کی برکت سے میرے مصطفیٰ جب خاتم النبیین بن کر، امام الانبیاء بن کر، وجہ تخلیق کائنات بن کر جب میرے مصطفیٰ نے اس زمین پر قدم رکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری روئے زمین کو مسجد کا درجہ دے دیا۔ عیدگاہ میں نماز پڑھو پھر بھی مسجد کا آپ کو ثواب ملے گا، مسجد کے اندر عید کی نماز پڑھو پھر بھی مسجد کا ثواب ملے گا۔ اور امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ اور امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو دوبارہ اٹھایا تعمیرات کے لیے، اس آیت کے تحت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کے اوپر جتنی بھی اللہ کی مسجدیں موجود ہیں، کیا ہیں؟ روئے زمین پر، چاہے ان کا تعلق ایسٹ سے ہو، زمین کے وسٹ سے ہو، زمین کے ساؤتھ سے ہو، یا زمین کے نارتھ سے ہو، مشرق سے ہو، مغرب سے ہو، شمال سے ہو یا جنوب سے ہو، فرمایا روئے زمین کے اوپر جتنی بھی مسجدیں ہیں، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ساری کی ساری خانہ کعبہ کی برانچیں ہیں۔ کیا ہیں؟ یہ خانہ کعبہ کی برانچیں ہیں۔ جس نے مسجد کے اندر آ کر نماز ادا کی، جمعہ ادا کیا، عید کی نماز ادا کی، یا اجتماعی عبادت کے اندر شریک ہوا، وہ یوں سمجھ لے کہ اس نے خانہ کعبہ کی کسی برانچ کے اندر نماز ادا فرمائی۔ تو اب دیکھیے کہ ادھر لبیک اللہم لبیک کا ترانہ حجاج کی زبانوں پر ہے، اور ادھر آج نبی پاک کی پوری امت کی زبان کے اوپر تکبیرات تشریق خدا کا ذکر موجود ہے۔ ادھر حجاج کے لیے بخشش کا عام اعلان ہے، اور ادھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عید کی نماز میں شرکت کرنے والے تمام اہل ایمان
وہ ان سب کی بخشش اسی طریقے سے ہوگی جس طرح اللہ حجاج کی بخشش کرتا ہے۔ یہ انعام کا دن ہے، رحمت کا دن ہے، کرم کا دن ہے، فضل کا دن ہے۔ ایک بات، قربانی اللہ کے قرب کا نام ہے، اور قربانی کی اللہ رب العالمین نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کل، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ یہ جو قربانی کا عمل ہے، یہ جو نماز کا عمل ہے، یہ بندہ مومن کی جو عبادات کا عمل ہے، بندہ مومن کی جو خیر کے اعمال ہیں، میرا رب فرماتا ہے کہ بندہ مومن جب بھی کوئی نیک کام کرے تو اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ کام میں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ تلاوت ہو، چاہے وہ قربانی ہو، چاہے وہ حج ہو، کوئی بھی عمل ہو، اس میں خدا کی رضا شامل ہونی چاہیے، اس کے اندر دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ عمل کو دکھاوے سے جو بندہ پاک رکھتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ قل، اے میرے محبوب آپ اپنی زبان اطہر سے اعلان فرما دیجئے، ان الصلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانیاں، و محیایا، اور میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، یعنی میرا اس دنیا میں رہنا اور اس دنیا سے چلے جانا،